أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال ارأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتكن ذريته إلا قليلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. تمام قسم کی تعریف وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، پالنہار ہے، جس نے ہم بنی نوع انسان کی رشد و ہدایت کے لیے، ہماری کامیابی اور کامرانی کے لیے بہت سارے انبیاء اور رسول کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا. بعد درود و سلام نازل ہو اللہ رب العالمین کے بھیجے گئے تمام نبیوں اور تمام رسولوں پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے آل و اصحاب اور ان کے متبعین پر. معزز سامعین، آج کا موضوع ہے ہمارا دشمن کون ہے. یہ بات ہر شخص، ہر مسلمان بخوبی جانتا ہے کہ انسانوں کا ازلی دشمن شیطان ہے. یہ شیطان اس وقت سے ہمارا دشمن ہے جب سے اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا، اور آدم علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی، ان کی جب تخلیق ہوئی، تو کس طریقے سے وہاں پر شیطان نے آدم علیہ السلام کے سامنے سر جھکانے سے انکار کیا، اور اس جرم میں، اس نافرمانی کے پاداش میں جب اللہ رب العالمین نے شیطان کو آسمان سے بھگایا اور ہمیشہ کے لیے جہنمی قرار دیا، تو اس وقت شیطان نے انسان سے اپنی دشمنی کا اعلان کیا. اسی وقت اعلان کیا اور کہا اللہ رب العالمین سے کہ اللہ رب العالمین تو ہمیں موقع دے دے، وقت دے دے قیامت تک کے لیے کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا. اور یہ دشمنی کا جو اعلان شیطان نے کیا، یہ کب تک کے لیے کیا؟ قیامت تک کے لیے کیا. ایسا نہیں کہ بیچ میں یہ چھوڑ دیا جائے گا، بلکہ اس وقت سے یہ دشمنی شروع ہوئی، اور یہ دشمنی کب تک چلے گی؟ صبح قیامت تک چلے گی. تو اللہ رب العالمین نے اس سلسلے میں فرمایا کہ شیطان نے کہا، بھلا دیکھ جس کو تو نے مجھ پر فوقیت دی ہے، یعنی آدم انسان جس کو اللہ رب العالمین نے اس کے اوپر فوقیت دی، کہا اگر تو مجھے قیامت تک مہلت دے دے تو میں چند لوگوں کے سوا اس کی تمام تر اولاد کو لگام ڈالے رکھوں گا. دیکھیے، اللہ رب العالمین سے وعدہ کیا اور اپنی دشمنی کا اعلان کیا کہ رب العالمین اگر تو مجھے قیامت تک کے لیے وقت دے دیتا ہے تو آدم کی جتنی بھی اولادیں ہوں گی قیامت تک کے لیے، ان اولاد آدم کے ناکوں میں لگام ڈال کے رکھوں گا، یعنی بہکاتا رہوں گا. اور اس طریقے سے بہکاؤں گا کہ ان میں سے بہت کم بندے ایسے ہوں گے، بہت تھوڑے بندے ایسے ہوں گے جو تیرا شکر گزار بندے بنیں گے، ورنہ اکثریت جو ہے نافرمان ہی ہوگی، ناشکرا ہوگی. اور وہی چیز ہے، ہم سب جانتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے انسان کو شیطان بہکاتا ہے اور انسان ناشکرا بنتا ہے. اور یہ دشمنی کتنی خطرناک ہے. اور شیطان نے جب یہ دشمنی کا اعلان کیا تو معمولی اعلان نہیں تھا، بلکہ شیطان اتنی سختی کے ساتھ اپنے اس مشن کو پورا کرنے میں لگا ہوا ہے کہ ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الشیطان یجری من ابن آدم مجری الدم. شیطان اس طریقے سے ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے جیسے ہمارے رگوں میں خون دوڑتا ہے. بتانے کا مطلب کیا ہے؟ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کی جو انسان سے دشمنی ہے، اس دشمنی کو بتایا ہے کہ شیطان اتنا زبردست دشمن ہے انسان کا، جس طریقے سے انسان کی رگ میں خون دوڑتا ہے تو ہمیں احساس ہوتا ہے، ہم کو معلوم نہیں پڑتا ہے کہ ہماری رگوں میں خون دوڑتا ہے.
اسی طریقے سے شیطان کی ہمارے ساتھ دشمنی ہے، وہ دشمنی کس انداز میں نبھائے گا، کب نبھائے گا، ہمیں معلوم نہیں، اور شیطان اپنی دشمنی نبھاتا ہے۔ تو شیطان انسان کا ایک ازلی دشمن ہے اور بہت بڑا دشمن ہے، بہت سخت دشمن ہے، اور اپنی دشمنی کو شروع اس نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال کر کے شروع کیا، اعلان کیا کہ میں انسانوں کا دشمن بنوں گا، انسانوں کو بہکاؤں گا، گمراہ کروں گا، تیرا نافرمان بناؤں گا، اور اس کی شروعات شیطان نے کہاں سے کی؟ آدم علیہ السلام سے کی۔ جب آدم علیہ السلام جنت کے اندر گئے، پھر اللہ رب العالمین نے ان کے وقت گزاری کے لیے، ان کی دل لگی کے لیے ان کی بیوی حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، تو شیطان جو ہے کس طریقے سے جنت میں گیا اور کس طریقے سے دونوں میاں بیوی کو جو ہے مجبور کیا ایک درخت کے پھل کو کھانے کے لیے، جس سے اللہ رب العالمین نے منع کیا تھا، وہ دونوں کھا بیٹھے، اور پھر اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے آدم اور حوا دونوں کو جنت سے دنیا میں بھیج دیا۔ تو شیطان نے اپنی دشمنی وہیں سے شروع کی، دشمنی کا اعلان آسمان میں ہوا، اور دشمنی کی شروعات بھی اللہ رب العالمین کے آسمان ہی سے شیطان نے کی۔ اور یہ دشمنی کتنی سخت ہے اس کا اندازہ اس حدیث سے بھی ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بچہ روتا ہے، بچے جتنے پیدا ہوتے ہیں دنیا کے اندر وہ بچے روتے ہیں پیدا ہونے کے بعد۔ یہ کیوں روتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس بچے کو کچوکا لگاتا ہے، شیطان بچے کو مارتا ہے، جس کی وجہ سے بچہ روتا ہے۔ انسان کوئی بھی انسان ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، مرد ہو، عورت ہو، بغیر تکلیف کے، بغیر کسی پریشانی کو روتا ہے؟ نہیں روتا ہے۔ انسان کو اگر کوئی پریشانی نہیں ہے، بچے کو اگر کوئی پریشانی تکلیف نہیں ہے تو بچہ کیوں روئے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بچہ جو روتا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ شیطان اس بچے کو مارتا ہے، جس کی وجہ سے بچہ روتا ہے۔ تو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ شیطان انسان کے ساتھ کب سے لگا ہوا ہے؟ آدم علیہ السلام کو جب سے اللہ رب العالمین نے پیدا کیا، اور اس دنیا میں جب انسان کا کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس بچے کے دنیا میں اپنے ماں کے پیٹ سے نکلتے ہی شیطان بھی اس کے ساتھ لگ جاتا ہے، اور انسان کو شیطان بہکاتا ہے، گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس سلسلے میں کئی ساری چیزیں اور کئی ساری باتیں بتائی ہیں قرآن مجید کے اندر۔ ایک جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایمان والو، تم شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، شیطان کی اتباع نہ کرو۔ اس لیے جو شخص شیطان کی اتباع کرے گا، شیطان کے نقش قدم پر چلے گا، اللہ رب العالمین فرماتا ہے یأمر بالفحشاء والمنکر، شیطان انسان کو برائی اور بے حیائی کی طرف لے کر کے جائے گا۔ اور ایک مسئلہ اس میں یہ بھی ہے، ایک بات یہ بھی ہے کہ شیطان جو ہے انسان کو جو بہکاتا ہے، گمراہ کرتا ہے، مختلف طریقے اپناتا ہے، مختلف تدبیریں اپناتا ہے، مختلف حربے اختیار کر کے انسان کو شیطان بہکاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس سلسلے میں سورہ اعراف کے اندر فرمایا ہے شیطان کی دشمنی انسان کے ساتھ، ہم سب کے ساتھ کتنی سخت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو بیان فرمایا ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ شیطان کہتا ہے کہ میں تیری سیدھی راہ پہ بیٹھوں گا۔ شیطان کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین میں تیری سیدھی راہ پہ بیٹھوں گا اور کیا کروں گا؟ ثم لَيَأْتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ شیطان اللہ سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ رب العالمین میں تیری سیدھی راہ پہ بیٹھوں گا، صراط مستقیم پر بیٹھوں گا، اور کیا کروں گا؟ میں تیرے بندے کی کبھی پیچھے سے آؤں گا، کبھی آگے سے آؤں گا، کبھی دائیں سے آؤں گا، کبھی بائیں سے آؤں گا، اور بہکاؤں گا، اور
رب العالمین تو اپنے بندوں میں سے بہت کم بندوں کو شکر گزار پائے گا۔ تو شیطان کی دشمنی بہت سخت ہے انسان کے ساتھ۔ یہ چیز ایک مومن، ایک مسلمان کو خاص طور سے سمجھنی چاہیے کہ شیطان کی دشمنی ہمارے ساتھ بہت سخت ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس سے ہمیں اور آپ کو ڈرایا ہے، باخبر کیا ہے۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ کیا شیطان یوں ہی خود بخود انسان کو گمراہ کرتا ہے؟ تو انسان کو شیطان گمراہ کرنے کی وہ کوشش میں اس لیے رہتا ہے کیونکہ وہ اپنا بدلہ چاہتا ہے۔ وہ بدلہ کس چیز کا چاہتا ہے؟ کیونکہ آدم علیہ السلام کی پیدائش یا تخلیق سے پہلے شیطان آرام سے جنت میں مزے لے رہا تھا، لیکن جب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تو آدم علیہ السلام ہی کی وجہ سے شیطان کو جنت سے بھاگنا پڑا، نکلنا پڑا۔ تو اس کا بدلہ شیطان لیتا ہے انسانوں کو گمراہ کر کے اور انسان کو جہنم میں ڈال کر کے۔ تو اس طریقے سے شیطان اپنی دشمنی کو نبھاتا ہے، اور ہم اور آپ جو ہے شیطان کا شکار ہوتے ہیں، شیطان کا شکار بنتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ شیطان جو ہے انسان کے ساتھ جو گمراہی پھیلاتا ہے، جیسے اللہ رب العالمین نے کہا کہ شیطان کہتا ہے کہ میں کبھی پیچھے سے آؤں گا، کبھی آگے سے آؤں گا، کبھی دائیں سے آؤں گا، کبھی پیچھے جو ہے بائیں سے آؤں گا۔ غرض یہ کہ ہر چہار جانب سے شیطان کہتا ہے کہ میں انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ اب شیطان جو ہے انسان کے پاس برائیوں کو بڑے خوبصورت انداز میں پیش کرتا ہے۔ کوئی بھی گناہ کو بہت ہی حسین اور خوبصورت بنا کر کے انسان کے سامنے لاتا ہے، اور انسان اس گناہ کو کر بیٹھتا ہے۔ مثلا آپ دیکھیں گے نماز کا وقت ہوتا ہے تو کوئی کام پڑ جاتا ہے، اب اس کام کی وجہ سے ہم کیا چاہتے ہیں کہ کام میرا ہو جائے پھر ہم نماز کو جائیں گے، تو اس بہانے کو شیطان اور خوبصورت بنا دیتا ہے۔ ابھی جو ہے بہت ساری چیزیں ہیں، ابھی کرکٹ چل رہا ہے، کھیل چل رہا ہے، اب ہمارے نوجوان بچے جو ہیں، اب کیا ہوتا ہے کہ ایک اوور ہے، ابھی دیکھ لیں گے چلے جائیں گے، لیکن شیطان اس کو اور خوبصورت طریقے سے پیش کرتا ہے کہ نماز کیا ہے، بعد میں بھی پڑھ لیں گے، چلے گا۔ اس طریقے سے خوبصورت بنا کر کے پیش کرتا ہے، اور انسان شیطان کے جھانسے میں آتا ہے اور گمراہ ہو جاتا ہے۔ اس سلسلے کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، میں آپ کو وہ واقعہ صرف سنا کر کے اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، اور یہ روایت بھی بنی اسرائیل جو ہے اسرائیلی روایت ہے۔ یہ روایت صحیح ہے غلط ہے اس کے پیچھے آپ نہ جائیں، خالی اس واقعے کو سنیں اور آپ دیکھیں کہ شیطان انسان کو گمراہ کرنے کے لیے کس حد تک جا سکتا ہے۔ خالی یہ چیز آپ کو سمجھانے کے لیے میں یہ واقعہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یہ صحیح ہے غلط ہے یہ الگ مسئلہ ہے، یہ الگ ٹاپک ہے، اس کے پیچھے آپ کو نہیں جانا، خالی آپ کو اتنا دیکھنا ہے کہ شیطان انسان کو گمراہ کرنے کے لیے، جہنم میں لے جانے کے لیے اور اپنا بدلہ لینے کے لیے کس حد تک جا سکتا ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک بڑا نیک اور عابد بزرگ شخص تھا، برسیسا نام تھا اس کا، بہت پرہیزگار، بہت تہجد گزار تھا۔ کہتے ہیں کہ وہ آدمی، اس نے آبادی سے باہر ایک حجرہ اس نے بنا رکھا تھا، ایک عبادت خانہ اس نے بنا رکھا تھا، اس میں وہ عبادت کرتا تھا، روزے رکھتا تھا، نمازیں پڑھتا تھا۔ 10 دن میں صرف ایک دن نکلتا تھا، صرف ایک دن نکلتا تھا، بقیہ 10 دن اسی میں رہتا تھا، عبادت کرتا تھا، روزے رکھتا تھا، اللہ کا ذکر کرتا تھا، اللہ کی بندگی میں، یاد میں ہمیشہ ڈوبا رہتا تھا۔ شیطانوں کی جماعت میں، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے، بخاری شریف کے اندر حدیث ہے کہ شیطان کا جو سردار ہے، شیطان کا سردار جو جس کرسی میں وہ بیٹھتا ہے، اس کرسی کو پانی میں لگاتا ہے ہر دن صبح کو، اور اپنے تمام شیطانوں کو بلاتا ہے اور اس کی ڈیوٹی لگاتا ہے کہ تم لوگ جاؤ دنیا میں پھیل جاؤ اور لوگوں کو گمراہ کرو، کون سا کام کرتا ہے دن بھر، جا کر کے پھر اپنے سردار کو جا کر کے سلاتا ہے کہ میں نے فلاں آج دن میں یہ کام کیا، یہ کام کیا، یہ کام کیا۔ تو شیطان سب سے سنتا ہے، شیطان کہتا تم نے کچھ نہیں کیا۔ شیطان اس سے سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ میرے سردار میں نے آج 2 میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دی، طلاق کروا دیا۔ شیطان بڑا خوش ہوتا ہے، اس کو گلے لگا لیتا ہے کہ آج تم نے سب سے اچھا کام کیا ہے۔
تو بہرحال بتانے کی وجہ سے شیطان اس طریقے سے جو ہے صبح ہوتے ہی تمام شیطانوں کو اپنی اپنی ڈیوٹی پہ لگا دیتا ہے۔ وہ برسیسا جو عابد تھا، پرہیزگار تھا، ہفتے میں جو ہے 10 دن میں صرف ایک دن اپنے حجرے سے، اپنے عبادت خانے سے نکلتا تھا۔ شیطانوں کی جماعت میں اس کا بڑا چرچا ہوا۔ شیطانوں نے میٹنگ بلائی اور کہا کہ اس آدمی کو کون گمراہ کر سکتا ہے۔ ایک شیطان کھڑا ہوا اور کہا کہ میں اسے گمراہ کروں گا۔ وعدہ کر کے اپنے سردار سے نکلا، اور یہ جس گھر میں عبادت کرتا تھا آ کر کے اس کو جو ہے دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ نوک کیا، آواز کچھ بھی نہیں آئی۔ تو یہ جو شیطان تھا یہ عابد اس سے بھی بڑا عابد بن کر کے آیا، اچھا جبہ کبہ ڈال کر کے، اچھا ایک دم پگڑی اگڑی باندھ کر کے آیا، داڑھی اڑی لمبی لمبی بڑھا کر کے، اور اس کے دروازے کے سامنے نماز میں کھڑا ہو گیا۔ 10 دن کے بعد وہ عبادت گزار نکلا جب، تو دیکھا کہ ایک آدمی کھڑا ہے، نماز میں مشغول ہے، عبادت کیا جا رہا۔ پوچھا تمہارا مطلب کیا ہے، تم کس وجہ سے میرے پاس آئے ہو؟ کہا کہ حضرت میں نے آپ کے بارے میں بہت سنا ہے، آپ کی بڑی تعریفیں سنی ہے، آپ بڑے نیک ہیں، آپ بڑے عبادت گزار ہیں، بڑے تہجد گزار ہیں، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ کہا کہ نہیں، میرا دن اور میری رات صرف اللہ کی یاد میں گزرتی ہے، میں تم کو اپنے ساتھ رکھوں گا تو عبادت میں کمی ہو جائے گی، نہیں رکھوں گا۔ کہہ کر کے دروازہ بند کر لیا، پھر وہ اپنی عبادت میں مشغول ہو گیا۔ 10 دن کے بعد جب دوبارہ نکلا تو دیکھا کہ وہ آدمی ویسے ہی عبادت میں لگا ہوا ہے۔ پھر پوچھا تمہارا مقصد کیا ہے، تم کس وجہ سے آئے ہو؟ یہ شیطان ہے، دیکھیے، گمراہ کرنے کے لیے ایک پرہیزگار، ایک بزرگ بنا ہوا ہے اور رب کی عبادت میں لگا ہوا ہے۔ کہا کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، عبادت کرنا چاہتا ہوں اور آپ جیسا بننا چاہتا ہوں۔ اب اس عابد کو لگا کہ نہیں، یہ اچھا آدمی ہے، بزرگ آدمی ہے، پرہیزگار آدمی ہے، میرے ساتھ رہنا چاہتا ہے، عبادت کرنا چاہتا ہے، چلو آؤ عبادت کرتے ہیں دونوں مل کر کے۔ دونوں اس میں مل کر کے عبادت کرنے لگے۔ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ پورے 1 سال تک دونوں ایک ساتھ مل کر کے عبادت کرتے رہے، رب کی بندگی کرتے رہے، دن کو روزہ رکھتے رہے، رات کو تہجد پڑھتے رہے، سب کچھ کرتے رہے، ذکر و اذکار میں لگے رہے، پورا 1 سال گزر گیا۔ 1 سال گزرنے کے بعد یہ جو شیطان بزرگ بنا بیٹھا تھا، اس نے کہا کہ حضرت اب میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتا، میرا ایک اور ساتھی ہے، میں اپنے ساتھی کے پاس جاؤں گا۔ کہ ایسا کیا ہوا کہ تم میرے ساتھ چھوڑ کر کے جانا چاہتے ہو؟ کہا کہ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے بارے میں نے جو سنا تھا، آپ تو اس سے بھی بڑھ کر کے ہیں۔ دیکھیے تعریفیں کر رہا ہے، آپ کے بارے میں جتنا میں نے سنا تھا آپ اس سے بھی بڑھ کر کے ہیں، میں آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں۔ لیکن چونکہ اس بزرگ کو اس سے دوستی ہو گئی تھی، گہری دوستی ہو گئی تھی، چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ نہیں تم رکو، میرے ساتھ رہو، ہم دونوں مل کر کے عبادت کریں گے۔ لیکن شیطان، چونکہ اب شیطان کو لگا کہ نہیں، اب میرا جو ہے ہتھیار کام کرنے والا ہے، میرا حربہ کامیاب ہونے والا ہے۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو میں جا رہا ہوں، لیکن میں تم کو کچھ وظیفے بتاتا ہوں، کچھ وظیفے بتا کر کے جاتا ہوں۔ جب تم اس وظیفے کو کسی بیمار آدمی کے اوپر دم کرو گے تو وہ بیمار آدمی اچھا ہو جائے گا، اور کسی مصیبت زدہ اور مشکل زدہ شخص کے اوپر پڑھو گے تو وہ بھی مشکل سے راحت پا جائے گا۔ اتنا کہہ کر کے کچھ منتر ہے، منتر سکھایا اور شیطان چل بنا وہاں سے۔ اب جو ہے شیطان یہاں سے گیا نہیں ہے، شیطان اب کیا کرنے لگا، لوگوں کے پاس جا کر کے لوگوں کو بیمار کرنے لگا۔ کسی کے بدن میں سوار ہونا، کسی کو بیمار کرنا، کسی کو بخار آنا، کسی کو سر درد ہونا، یہ ساری چیزیں کون کرنے لگا؟ شیطان لوگوں کو کرنے لگا۔ اور شیطان جو ہے اتنا آدمی کو بیمار کرنے کے بعد خود ایک بزرگ کی شکل میں آتا تھا اور جھاڑ پھونک کر کر کے، دموم کر کر کے کہتا دیکھو اس کے اوپر بڑا خبیث لگا ہوا، مجھ سے نہیں ہوگا اس کا علاج۔ اب آدمی جیسے آج کل ہوتا نہیں، دم کرانے کے لیے ہم عالموں کو، عاملوں کو بلاتے ہیں تو وہ پیسہ ایڈنے کے لیے کیا کرتے ہیں، ہم سے نہیں ہوگا، یہ بڑا خبیث ہے، بڑا شیطان ہے، ہم سے نہیں ہوگا۔ اب ہم اس سے منت سماجت کرتے ہیں، حضرت کچھ تو اس کا راستہ ہوگا، کچھ تو آپ بتائیے۔ وہ کیا بولتا ہے، پیسہ ایڈنے کے لیے دیکھو اس کے لیے 40 دن کا کچھ کرنا پڑے گا، 10 دن کا کچھ کرنا پڑے گا، یا پھر اب آپ مجھ سے بڑے ایک ہیں، آپ ایڈریس دیتا ہے، وہ آپ فلاں کے پاس چلے جاؤ، آپ کا علاج ہو جائے گا۔ تو شیطان لوگوں کو بیمار کر کر کے خود جو ہے ایک بزرگ بن کر کے، جھاڑ پھونک کرنے والا جا کر کے خود پھونکتا تھا
اور جب نہیں ٹھیک ہوتا تھا تو شیطان کیا کہتا تھا کہ دیکھو مجھ سے نہیں ہوگا، یہ ایک بزرگ آدمی ہے اس کے پاس جاؤ تو تم ٹھیک ہو جاؤ گے، اور لوگوں کو کس کے پاس بھیجتا تھا؟ اسی برسیسہ عابد کے پاس بھیجتا تھا۔ اب شیطان نے اس کو وظیفہ بتا رکھا تھا کہ اس کو تم پڑھو گے تو دم کرو گے تو بیمار آدمی فوراً ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ ایک مندر تھا۔ جو جادو ہے، جادو در حقیقت کیا ہے وہ الگ ٹاپک ہے، لیکن جادو در حقیقت کیا ہے؟ شیطان انسان کو بیمار کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور جو جادوگر ہوتے ہیں وہ شیطان ہی سے مدد لیتے ہیں، وہ شیطان ہی آ کر کے اس کو بتاتا ہے کہ کیا کیا کرنا ہے، کیا کیا نہیں کرنا ہے۔ آج کل جو آتے ہیں گھروں میں بہت سارے لوگ جس کو ہم بلاتے ہیں دم کرنے کے لیے، تو بولتا ہے کہ دیکھو یہاں آپ کے سایہ ہے، یہاں کچھ ہے، یہاں کچھ ہے، وہاں شیطان ہے، آپ کے ساتھ ایسا ہوا تھا، آپ کی بیوی کے ساتھ ایسا ہوا تھا، آپ کے بچے کے ساتھ ایسا ہوا تھا۔ یہ جو پوری سٹوری بتاتا ہے، یہ کون بتاتا ہے؟ جو بھی شخص اور ایسا بتائے آپ فوراً یقین کر لو کہ یہ جادوگر ہے، وہ کوئی حافظ عالم نہیں ہے، وہ جادوگر ہے جو جن سے شیطان سے مدد لے کر کے آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کے ساتھ کیا کچھ ہوا ہے یا کیا کچھ آگے ہوگا۔ یہ ساری چیزیں کون بتاتا ہے؟ شیطان اس کو بتاتا ہے۔ تو بہرحال وہ شیطان لوگوں کو بھیجتا تھا، وہ بزرگ آدمی جو اس نے منتر سکھا رکھا تھا شیطان نے، اس کو بدم کرتا تھا، پھونکتا تھا، وہ آدمی ٹھیک ہو جاتا تھا۔ یہ سلسلہ چلنے لگا، چلتے چلتے کیا اس شیطان نے جو اس وقت کا جو بادشاہ تھا، بادشاہ کی بیٹی کو بیمار کیا، بادشاہ کی بیٹی کو بیمار کر کے پھر بزرگ بن کر کے دم کرنے کے لیے گیا۔ دم کرنے کے بعد ٹھیک نہیں ہوئی جب وہ لڑکی، تو کیا کہا؟ پھر وہی راستہ بتایا کہ دیکھو ہم سے نہیں ہوگا، مجھ سے بھی بڑا ایک بزرگ ہے، تم اس کے پاس جاؤ، تمہاری بیٹی کو دم کرے گا، تمہاری بیٹی صحیح ہو جائے گی۔ وہ اس لڑکی کو اس کے بھائی لے کر کے برسیسہ عابد کے پاس گئے۔ جانے کے بعد اس بزرگ نے کہا کہ نہیں مجھ سے علاج نہیں ہوگا، میں تمہاری بیٹی کو یہاں نہیں رکھوں گا۔ لیکن شیطان نے اس کو بتایا تھا کہ دیکھو بزرگ نہیں رکھنا چاہے گا، تم لوگ کیا کرنا، اپنی بہن کو وہیں پر چھوڑ کے آ جانا، بزرگ آدمی ہے، چھوڑ کے آ جانا۔ بہرحال لوگ گئے، اپنی بہن کو چھوڑ کر کے آ گئے۔ پھر شیطان آیا، اس لڑکی کے اوپر سوار ہوا۔ یہ بزرگ جیسے دم کرنے کے لیے گیا تو وہ جو ہے شیطان نے اس لڑکی کو کے اوپر سوار ہوا، وہ لڑکی ہاتھ پیر مارنے لگی، کپڑے کھل گئے، برہنہ ہو گئی۔ اب اس عابد کو کنٹرول نہیں ہوا اور اس لڑکی کے ساتھ اس نے زنا کر لیا، غلط کام کر لیا۔ زنا کرنے کے بعد اب اس کو خیال ہوا کہ میں نے تو بہت بڑا جو ہے گناہ کر لیا، بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، اب تو میری مٹی پلید ہو گئی، اتنا نیک نام تھا میرا، سب کچھ تو برباد ہو گیا ہے۔ اب وہ شیطان دیکھیے پھر اس بزرگ کے پاس آتا ہے اور اس کو کیا کہتا ہے کہ دیکھو اب تو تم پھنس گئے ہو، کیا کرو، اس لڑکی کو مار دو، ختم کر دو، قتل کر دو۔ جب اس کے گھر والے آئیں گے تو کیا کہنا کہ دیکھو اس کے ساتھ جو شیطان تھا وہ شیطان بچی کو بھگا لے گیا، میں چھڑا نہیں پایا، میری طاقت سے، میری کنٹرول سے بھی باہر تھا وہ شیطان، وہ شیطان لے کے بھاگ گیا۔ بہرحال بزرگ آدمی تھا، گھر والے کے سامنے جب یہ بزرگ نے یہ بات کہی تو گھر والے مان گئے۔ ٹھیک ہے بھائی، بزرگ آدمی جیسے آج کل ہوتا نہیں، مزاروں میں جاتے ہیں، مزار والا کچھ کہتا ہے تو مان لیتے، ٹھیک ہے بزرگ ہے، حضرت نے کہا ہے تو صحیح ہوگا۔ ویسے مسئلہ یہاں پر تھا، حضرت نے کہا، لوگوں نے، گھر والوں نے مان لیا کہ بچی شیطان کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ بہرحال اب وہ شیطان جو ہے پھر ان لوگوں کے گھر میں آیا اور خواب دکھانے لگا کہ دیکھو تمہاری بچی کے ساتھ بڑا غلط ہوا ہے، اس بزرگ نے تمہاری بچی کے ساتھ غلط کیا ہے، مار کے پھینک دیا ہے، دفن کر دیا ہے، اور خواب میں بتانے لگا، جگہ بتانے لگا، فلاں جگہ دفن کیا ہے۔ ایک بھائی کے بعد، دوسرے بھائی کے بعد، تیسرے بھائی کے، تینوں بھائی کو مسلسل ایک ہی خواب آنے لگے۔ تینوں نے پھر آپس میں مشورہ کیا کہ چلو بار بار جب خواب آ ہی رہا ہے تو دیکھ لیتے ہیں کیا حقیقت ہے کیا غلط ہے۔ جا کر کے دیکھنے کے لیے گیا، جس جگہ کی نشاندہی شیطان نے کی تھی وہاں پر جو ہے کھودا گیا تو لاش نکل گئی۔ اب یہ لوگ پریشان ہو گئے کہ اس عابد نے ایسا کیسے کیا۔ عابد کو پکڑا گیا، قبول کرایا گیا تو اس نے قبول کر لیا کہ ہاں میرے ساتھ گناہ ہوا ہے، میں نے تمہاری بچی کے ساتھ ایسا غلط کیا تھا، میں نے ہی اس کو قتل کیا ہے، سب کچھ میں نے کیا، بس قبول کر لیا۔ اب اس کو سزا ہونی ہے۔ اب یہ شیطان دیکھیے پھر آتا ہے، اب اس بزرگ کے پاس آتا ہے، اور اب بزرگ بن کے نہیں آتا، اب شیطان بن کر کے آتا ہے، اور کیا کہتا ہے کہ کمبخت تو برباد ہو گیا، تو برباد ہو گیا، تو نے کیا نہیں کیا، ایک بچی کے ساتھ تم نے غلط کیا، اس کو قتل کیا، پھر اپنے گناہ کو تم نے قبول بھی کر لیا،
تم نے اپنے ساتھ ساتھ جتنے بزرگ لوگ ہیں تمام بزرگوں کو بدنام کر دیا۔ آج ایسا ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کہیں گناہ کرتا ہے تو دنیا کے تمام مسلمان بدنام ہوتے ہیں۔ کوئی ایک عالم کہیں کوئی غلط کام کر دے تو فوراً کہتے ہیں ارے علماء ایسے ہوتے۔ یہ ہے کہ حقیقت ہے نا کہ یہ حقیقت ہے۔ تو اسی طریقے سے مسئلہ پیش آیا۔ اب وہ بزرگ بڑا پریشان ہوا، اب تو اس کو قتل ہونا ہے، سزا اس کو مل رہی ہے۔ اب وہ شیطان نے کیا کہا کہ دیکھو اب میں تو شیطان ہوں، اب میں تم کو بچا سکتا ہوں، میرے پاس بڑی طاقتیں ہیں، بڑی قوتیں ہیں، بڑا پاور ہے میرے پاس، میں تم کو بچا لوں گا، لیکن شرط ایک ہے۔ شرط کیا ہے کہ تم کو میرے سامنے سجدہ کرنا پڑے گا۔ اس بزرگ نے، جب آدمی کو جان پہ بر آتی ہے تو انسان کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتا ہے، جان بچ جائے بس کچھ بھی کرا لو۔ اس نے بھی شیطان کے سامنے سجدہ کر لیا۔ سجدہ کرتے ہی شیطان کیا بولا؟ انا بری من کا، میں تم سے بری ہوں، میں نہیں جانتا تم کو، تم کون ہو، کیا ہو، کہاں سے آئے ہو، تمہارا میرا کوئی رشتہ ہی نہیں ہے۔ اب وہ آدمی مارا بھی گیا۔ دیکھیے آپ، شیطان بتانے کا مقصد کیا ہے کہ اب یہاں تو یہ بزرگ کی تو لاش اٹھ گئی نا، اس کا جنازہ تو اٹھ گیا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک شیطان انسان کو گمراہ کرنے کے لیے کس حد تک جا سکتا ہے۔ پرہیزگار بھی بن سکتا ہے، ایک بزرگ بھی بن سکتا ہے، کسی بھی شکل میں ابھی آپ کے ساتھ آ سکتا ہے، کوئی بھی حیت اختیار کر کے، کوئی بھی صورت اختیار کر کے آپ کے پاس آ سکتا ہے۔ آپ کو یہ بھی کہہ کر کے آ سکتا ہے کہ میں بڑا بزرگ ہوں، میں بڑا ولی ہوں، میں بڑا پرہیزگار ہوں، میں بڑا عامل ہوں، آپ کی پریشانیاں میں دور، کچھ بھی کہہ کر کے شیطان آپ کے پاس آ سکتا ہے۔ اس واقعے کو بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم اور آپ یہ اندازہ لگائیں کہ شیطان انسان کو گمراہ کرنے کے لیے کس حد تک جا سکتا ہے، اور شیطان انسان کو گمراہ کرنے کے لیے کون کون سے طریقے اور کون کون سے حربے، کون کون سے تدبیریں اختیار کر سکتا ہے۔ شیطان انسان کو گمراہ کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے، اور انسان کو گمراہ کرنے کے لیے شیطان کوئی بھی حربہ اختیار کر سکتا ہے تاکہ شیطان انسان کو گمراہ کر سکے، اللہ رب العالمین کی جنت سے انسان کو دور کر سکے اور انسان کو جہنمی بنا سکے۔ تو بہرحال شیطان سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ بچنے کا راستہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو بتایا ہے۔ شیطان سے بچنے کا راستہ تو ایک یہ ہے کہ انسان، اللہ رب العالمین نے جو چیزیں ہمیں اور آپ کو بتائی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں ہمیں بتائی ہیں، ان دعاؤں کو آدمی پڑھے۔ دعائیں آپ نے بتائی، موعظتین آپ نے سکھائی، سورہ بقرہ کی تلاوت آپ نے کرنے کے لیے کہا، یہ جو چیزیں ہیں یہ کیا ہے؟ شیطان سے بچنے کی تدبیریں۔ ان چیزوں کے ذریعے انسان شیطان سے بچ سکتا ہے اور اللہ رب العالمین سے پناہ مانگ کر کے اللہ رب العالمین سے بچ سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے شیطان سے بچنے کی دعائیں اور جو بھی اس کے تعلق سے قرآن کی آیتیں ہیں یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں سکھائی ہیں، ان چیزوں کے ذریعے ہم اور آپ شیطان کے حملے سے، شیطان کی پریشانیوں سے اور شیطان کے بہکاوے سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ شیطان سے بچنے کے لیے صبح و شام کے جو اذکار ہیں اس کو پڑھیں، موعظتین کو صبح و شام پڑھیں، سورہ بقرہ کی تلاوت اپنے گھروں میں کریں، آیت الکرسی خود کے اوپر دم کریں، اپنے گھر والوں کو پڑھنے کی تلقین کریں، اور سب سے بڑی چیز اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق چلنے کی کوشش کریں۔ اللہ اور اس کے رسول نے جو طریقہ بتایا اس طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، ایمان والو شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، کیونکہ شیطان کے نقش قدم پر جو چلتا ہے شیطان اس کو گمراہی پر لگا دیتا ہے۔ اور ایک آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک جگہ فرمایا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، کہ انسان جب اللہ کے ذکر سے رک جاتا ہے، اللہ کی بندگی سے رک جاتا ہے، تو شیطان اس کے ساتھ لگ جاتا ہے۔ انسان جو ہی اللہ کی عبادت سے رکا، شیطان اس کے ساتھ حاوی ہو جاتا ہے، اس کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے۔ تو شیطان سے بچنے کے لیے دوسرا طریقہ اور دوسری تدبیر یہ ہے کہ آدمی نماز روزے کا اہتمام کرے، اللہ اور اس کے رسول کے
احکام کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے بچے۔ اس طریقے سے ہم اور آپ شیطان کے حملے سے بچ سکتے ہیں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے الہ العالمین ہم سب کو شیطان کے وسوسوں سے، شیطان کے حملوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے الہ العالمین شیطان سے بچنے کی جو تدبیریں ہیں اللہ تعالیٰ ان تدابیر کو ہمیں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبح و شام کے جو اذکار ہیں اللہ ان اذکار کو پڑھنے اور اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق زندگی گزارتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔